جنگ یمامہ اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل جنگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، اس کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ آپ کی خلافت سنبھالتے ہی بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان سب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب فتنوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کر اور ہر ایک حصے کو الگ سچویشن سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس پوری فوج کو لیڈ کرنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرب کے اندر تمام فتنوں کو ختم کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنی ساری فوج کو اکٹھا کریں اور مسلمہ کذاب کی طرف جائیں اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کر کے اس کو ختم کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی ساری فوج کو اکٹھا کیا، جس کی تعداد 13,000، اور مسلمہ کذاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمہ کذاب جس کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، اور وہ یمامہ کے میدان کے اندر مسلمانوں کی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کون تھا یہ مسلمہ؟ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس اتنی بڑی قوت کہاں سے آئی؟ اتنی بڑی امپائر اس نے کھڑی کیسے کی؟ 40,000 کا لشکر آخر آیا کہاں سے؟ مسلمہ کا تعلق نجد کے ایک قبیلے ابو حنیفہ سے تھا۔ بچپن میں یہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شام کے ایک شہر دمشق میں چلا گیا۔ تعلیم حاصل کر کے جب یہ واپس اپنے گاؤں میں لوٹا تو اس کے گاؤں والوں نے اس کی تعلیم اور اس کی فہم و فراست کی وجہ سے اسے اپنے قبیلے کا سردار بنایا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے۔ جب مکہ والوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر اپنی دعوت و تبلیغ تو ویسے ہی جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک پورا شہر بسا رکھا ہے، تو انہیں یہ بات تھوڑی ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے مدینہ شریف پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت غزوہ بدر، احد، خندق جیسی بہت ساری جنگیں جو ہیں مرز وجود میں آئیں۔ پھر آخرکار ایک وقت آیا جب صلح حدیبیہ کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہ چڑھائی کی اور مکہ کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک ریاست کا اعلان کیا اور ایک بہت بڑی امپائر کھڑی کر لی۔ مکہ اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی قبیلے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک ریاست قائم کر لی ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور ریاست کے ساتھ اتحاد بھی کیا اور ریاست کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ والی خبر جب بنو حنیفہ تک پہنچی، قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ بھی اکٹھا ہو کر مسلمہ کذاب کے پاس اور مسلمہ کو کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے، ان کا جو مذہب ہے، اسے قبول کریں اور ان کی ریاست میں مل جائیں۔ مسلمہ نے ان کی بات سنی، اپنے ساتھ 2 سرداروں کو لیا اور مدینہ شریف روانہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، آپ اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اس کے بعد اس ریاست کا جو خلیفہ ہوں گا وہ میں ہوں گا۔ اس ریاست کو جو لیڈ کرے گا وہ بنو حنیفہ کا قبیلہ ہوگا۔ بنو حنیفہ ایک پاورفل قبیلہ تھا۔ اس کی پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، آج بھی عرب کے اندر جو بادشاہ ہیں، مثلا عبدالعزیز اور محمد بن سلیمان جیسے لوگ، ان کا تعلق بھی بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کی یہ بات سنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کھجور کی شاخ پڑی تھی۔ آپ نے وہ شاخ اٹھائی اور کہا، کیا مسلمہ، ریاست تو بڑی دور کی بات ہے، خلافت تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تو مجھے کہے کہ یہ ایک شاخ میں مدینے سے لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں تمہیں یہ شاخ بھی نہیں لے کے جانے دوں گا۔ مسلمہ نے یہ بات سنی، اس کے بعد اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا۔ قبیلے میں جا کے پورے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں گیا اور میں نے انہیں بولا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے مسلمہ، میں یہاں مکہ اور مدینہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، اور تو جا کے نجد کے اندر میرے اسلام کو پھیلا اور نجد کا نبی میں تمہیں بناتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں نے جب یہ بات سنی، کچھ لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا،
یعنی مسلمہ کو جو مذہب تھا، جو اس کا ریلیجن تھا، اس کو فوراً قبول کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو تردد کا شکار تھے، جنہوں نے اس کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ لوگ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے، مسلمہ نے اسلام کے اندر ہر وہ چیز جو اس دور کے لوگوں کو مشکل لگتی تھی، مثلا فجر اور عشاء کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، زنا کو اس نے حلال قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس دور کے لوگوں کو مشکل لگتی تھی، اس نے وہ ساری ختم کر دی، قرآن کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اب وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بدلے میں ایک آسان دین ملا، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس دین کو قبول کرنا شروع کر دیا اور اس دین کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ جو مسیلمہ کذاب تھا، اس کو یہ مشکلات کیوں نہیں پیش آئیں؟ اس کے ساتھ ایسا سین کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور مکہ والوں کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ اس خدا پر ایمان لے آؤ جو کہ وحدہ لا شریک ذات ہے، تو انہوں نے کہا آپ اگر ہمارے خداؤں پر ایمان لے آئیں گے تو ہم آپ کے خدا کو تسلیم کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی اور کہا کہ اگر آپ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں آپ لوگوں کی بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہی وجہ تھی، اور مسلمہ کذاب ادھر اس کے اپوزٹ چلا۔ اس نے کیا کیا؟ لوگوں کے پاس گیا، ان کو اپنے مذہب، اپنے ریلیجن کی تبلیغ کی۔ لوگوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کو مانیں، ہم آپ کے خدا کو مانیں گے۔ تو اس نے بغیر کسی بات کے، بغیر کسی مطالبے کے ان کے خداؤں کو مانا، ان کی الٹی سیدھی رسومات کو بھی مانا۔ اس لیے لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اس کے بعد مسلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا، جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے، اللہ کے رسول محمد کی طرف، آپ کا اور میرا رستہ ایک ہے، ہم دونوں کا مقصد ایک ہے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا آدھی آپ کی اور آدھی میری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب، یعنی کہ مسلمہ سب سے بڑے جھوٹے کی طرف، کہ یہ زمین نہ تمہاری ہے نہ میری ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی زمین کی ملکیت عطا کرتا ہے۔ ان تمام واقعات کے کچھ ہی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ آپ کے پردہ فرماتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان فتنوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور ہر ایک حصے کو الگ ایک سچویشن سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور ایک حصے کو مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا، اور ان کو ایک واضح پیغام دے کر بھیجا کہ آپ لوگوں نے مسلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی، بلکہ اگر وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگیں تو انہیں آپ لوگوں نے روکنا ہے۔ اس فوج کی قیادت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں جا کے جب مسلمہ کا وہ سین دیکھا کہ وہ ایک عجیب ہی مذہب پھیلا رہے تھے، ایک عجیب ہی دین کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے مسلمہ کے ساتھ جنگ کر دی۔ مسلمانوں کی تعداد کیونکہ تھوڑی تھی، اس لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اسی بات کا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک اور قافلہ بھیجا اور اسے بھی یہی کہا کہ آپ لوگوں نے مسلمہ کی فوج کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بلکہ اس کو روکنا ہے۔ یہ بھی جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی جب مسلمہ کذاب کا وہ طور طریقہ اور وہ چال چلن دیکھا تو انہوں نے بھی مسلمہ کے ساتھ جا کے جنگ کر دی، اور دوبارہ مسلمانوں کو مسلمہ سے شکست ہوئی۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ مسلمانوں کو دوسری بار بھی شکست ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اپنی ساری فوج کو اکٹھا کریں اور مسلمہ کذاب پر حملہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی ساری فوج کو اکٹھا کیا اور مسلمہ کی طرف چل پڑے۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 13,000 تھی، جبکہ سامنے مسلمہ کذاب کی 40,000 کا لشکر مسلمانوں کی فوج کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، مسلمہ کی فوج سے کچھ لوگ آگے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا اور کہا کہ اس جنگ سے پہلے آپ آئیں اور ہمارا مقابلہ کریں۔ تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں میں سے جو صحابی گئے اور جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا، حضرت حذیفہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ گئے اور انہوں نے انہیں مار دیا، ختم کر دیا اسی جگہ پہ۔ ان کو مارتے ہی یہاں پہ مسلمان اور مسلمہ کذاب کی فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، ایک بہت بڑی جنگ،
جنگ لڑتے لڑتے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور بہت زیادہ مسلمان شہید ہونا شروع ہو گئے، مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے اور مسلمہ کذاب کی جو فوج تھی وہ آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ مسلمہ کذاب کی فوج اتنا آگے بڑھ گئی کہ مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گئی، جہاں پہ مسلمانوں کی عورتیں تھیں، ایون کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر والی تھی، جو ان کی زوجہ تھی، وہ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پہ یہ ریلائز کیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اور اگر آج اس میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوگی اور مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کا اگلا ٹارگٹ جو ہوگا وہ مدینہ ہوگا، اور مسلمہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا اور مسلمانوں کو ختم کر دے گا، اور آج اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ نے مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا اور اس فوج کے اندر گھس گئے اور مسلمہ کذاب کے فوجیوں کو ایسے مارنا شروع کیا کہ پوری جنگ کا ایک روت ہی بدل گئی، ایک سچویشن ہی چینج ہوگی۔ جب دوسرے صحابہ اکرام نے یہ سین دیکھا تو انہوں نے بھی مسلمہ کی فوج پر ایک زبردست حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ مسلمہ کذاب کی فوج کو بھاگنا پڑا، اور وہ پیچھے بھاگی، اور پیچھے ایک باغ تھا جس کے گرد چار دیواری دی ہوئی تھی، اس باغ کے اندر گھس گئے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ تو مسلمانوں کی جو فوج تھی انہوں نے اس پورے باغ کا محاصرہ کر لیا، اور لاکھ کوشش کرنے کے بعد جب وہ دروازہ نہ کھلا تو مسلمانوں کی فوج میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت برہ بن مالک تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ اگر آپ مجھے کسی طریقے سے اس دیوار کے اس طرف پہنچا دیں تو میں جا کے مسلمانوں کے لیے اس دروازے کو کھول سکتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ اندر ایک پوری فوج موجود ہے، آپ اکیلے اندر جا کے کیسے ان کا مقابلہ کریں گے، یہ تو ایک خودکشی ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت برہ بن مالک کا بہت زیادہ اصرار کرنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیوار کے اس پار پہنچا دیا۔ آپ اندر گئے اور ایک مثال قائم کر دی، اور آپ نے پوری فوج کا مقابلہ بھی کیا اور اس دروازے کو بھی کھولا۔ جیسے ہی اس باغ کا دروازہ کھلا مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہوئی، اور ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے اس فوج کے ساتھ وہ حشر کیا کہ پوری فوج کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کی اس فوج کے اندر ایک ایسے صحابی بھی آئے تھے جن کا مقصد صرف جنگ لڑنا نہیں تھا بلکہ وہ ایک الگ مقصد لے کے آئے تھے۔ ان صحابی کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے جنگ احد کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضرت وحشی حضور کے پاس آئے۔ اس دن حضرت وحشی یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اسلام اپنا بدلہ لے گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم میرے سامنے نہ آنا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اسلام نے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اس دن مجھے زندہ چھوڑ دیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اسلام کا یہ اتنا بڑا احسان کیسے چکاؤں گا۔ اور اس دن حضرت وحشی نے کہا کہ آج میرے پاس موقع ہے کہ میں اسلام کا یہ جو احسان ہے یہ مسلمہ کو قتل کر کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ اور اس دن حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمہ کذاب کی تعاقب میں نکلے۔ مسلمہ گھوڑے پہ بیٹھا اور میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیزہ پیچھے سے اسی رفتار سے پھینکا اور مسلمہ کذاب کے کمر میں جا کے وہ نیزہ لگا اور وہ وہیں گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی جنگ یمامہ میں فتح نصیب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشی سے نوازا، اور اس طرح مسلمان وہاں سے کامیاب ہو کر مدینہ کی طرف واپس لوٹے۔